بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئك بأمرين خفيف مؤونتهما عظيم أجرهما لم تلق الله عز وجل بمثلهما طول الصمت وحسن الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ کسی حدیث کی مختصر سی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے، عمل کی توفیق مل جائے۔ اس حدیث کو مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یوں فرمایا کہ یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء، الا انبئک بامرین، کیا میں تمہیں دو باتوں کے بارے میں بتاؤں؟ دو باتیں نبی علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے میں تمہیں دو باتیں بتا دوں، خفیف مؤونتہما، جن کا بار اور بوجھ بہت ہلکا ہے، یعنی ان کو کرنا بہت آسان ہے، جو بھی کرنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کہا تمہیں دو باتیں بتا دیتا ہوں جن کا کرنا بہت آسان ہے، لیکن عظیم اجرہما، ان کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ کرنا آسان ہے تو ثواب بھی ذرا صحیح ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کام دنیا میں ہوتا ہے، اگر آسان کام ہو تو مزدوری کم ملتی ہے، اور کام مشکل ہو تو مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کہا کہ یہ دونوں کام ایسے کہ کرنا تو آسان ہے، لیکن اجر اور ثواب جو مزدوری اللہ تعالیٰ دے گا اس عمل پر وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا لم تلق اللہ عز وجل بمثلہما، تم بہت سارے کام کرتے ہو لیکن ان دونوں کام جیسے کام کر کے تم اللہ سے نہیں مل سکتے، ان سے اچھا کام اور کوئی نہیں۔ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ ان کے ساتھ جو تم اللہ سے ملو گے تو ان جیسا اور کوئی کام نہیں جن کے ساتھ تم اللہ کے سامنے پہنچ جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ وہ دونوں کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے طول الصمت، طویل خاموشی، یعنی زیادہ تر انسان خاموش رہے خواہ نہ بولتا ہے، لیکن صرف خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں، صرف چپ چاپ رہنا، دن بھر آدمی چپ چاپ رہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے اسلام۔ غلط بات اگر بولنے کو جی کرے تب چپ رہنا عبادت ہے، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو غلط بات سے بتا۔ پھر خاموش رہے تو اس حدیث میں جو کہا گیا طویل، یعنی بہت دیر تک اور کثرت کے ساتھ خاموش رہنا جو ہے یہ ایک عظیم عمل ہے اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو خاموش رہنے میں کوئی محنت تو ہے نہیں، خاموش رہنے میں کیا چپ چاپ بیٹھے رہے، ہو گئی خاموشی۔ تو کام کرنا، خاموش رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے انسان کے لیے، بہت آسان کام ہے، بلکہ بولنا مشکل ہے، کیونکہ بولنے میں اس کی زبان حرکت کر رہی ہے، حلق میں بھی درد ہو جائے گا، زیادہ بولے گا آدمی تو منہ دکھ جاتا ہے زیادہ بولنے سے، لیکن چپ رہنے سے کوئی تھوڑی تھکتا ہے۔ چاہے 10 دن تک چپ رہے تو تھکے گا نہیں، وہ تھکن نہیں ہوگی اس کے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سوچے گا میں بول کیوں نہیں رہا ہوں، لیکن تھکے گا نہیں۔ چپ رہنے سے کوئی نہیں تھکتا۔ اگر 10 دن تک کوئی لگاتار بولتا رہے تو کیا حال ہوگا اس کا، سوچ لیجئے۔ تو یہ کام بہت آسان ہے لیکن کرتے نہیں ہیں لوگ۔ تو صرف چپ نہیں رہنا بلکہ خاموشی کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا ہے کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں دنیا بھر میں موجود ہیں جو مجھے حاصل ہے اور جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے خاموش رہ کر کے، جب ان ساری چیزوں کو سوچتا ہے نا تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ نور الایمان التفکر، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ایمان کی روشنی جلے اور ایمان کی لائٹ اور بتی جل جائے تو پھر غور و فکر کرنا شروع کر دو۔ کیا غور و فکر؟ الٹی سیدھی چیزیں نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں اور مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو اللہ کی عظمت اور اس کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، تھوڑی دیر انسان بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اگر غور و فکر کرے تو کہا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بھی اچھا ہے، کیونکہ ساری رات جاگ کر عبادت کیا تو اس کی وجہ سے ایمان اتنا نہیں بڑھتا ہے جتنا ایمان تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے بڑھتا ہے۔ جب انسان سوچے گا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، تو اس کا دل اللہ کی محبت اور عظمت سے بھرتا چلا جائے گا۔ لیکن ساری رات عبادت کرنے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ساری رات بھی انسان اگر عبادت کرے تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ التأمل فی نعم اللہ من العبادہ افضل من العبادہ، کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں انسان سوچتا رہے اور غور و فکر کرتا رہے خاموشی کے ساتھ، کہا یہ عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔
لیکن یہ عظیم ترین عبادت جو آج کل ہم لوگ نہیں کرتے. کوئی آدمی یہ نہیں کرتا ہے کہ چلو آج میں 10-15 منٹ، آدمی کے دماغ میں یہ تو آتا ہے کہ لاؤ قرآن پڑھ لیتا ہوں، لاؤ نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ سب لاؤ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ لاؤ تھوڑی دیر 10-15 منٹ بیٹھ کر میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہوں. حالانکہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت سے ہم لوگ غافل ہیں. تو روزانہ اپنا معمول بنائے، چاہے صبح میں، چاہے دوپہر میں، چاہے شام میں، جہاں پر بیٹھے، سوتے وقت بستر پہ لیٹے لیٹے سوچے کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں مجھے حاصل ہے. جب آپ غور کریں گے تو خود آپ اپنے ایمان میں، اپنے دل میں ایمان کی روشنی محسوس کریں گے، لائٹ اور بتی جلتی ہوئی محسوس کریں گے. تو پہلا یہ ہے کہ طول الصمت، دیر تک انسان خاموش رہے اور اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے. دوسرا فرمایا وحسن الخلق، اپنے اخلاق اچھے بنائے. جب لوگوں کے ساتھ، اولاً تو خاموش رہے، پھر جب لوگوں کے ساتھ ملے تو اخلاق اچھے ہونے چاہیے. آج سب سے گندے اخلاق جو ہو گئے ہیں وہ ہم مسلمانوں کے ہو گئے. حالانکہ اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلتا تھا پہلے، لیکن آج ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہیں. سوچ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہے گا کہ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کی نعمت اور ہدایت کی دولت نہیں مل سکے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آج مسلمانوں سے زیادہ بد اخلاق کوئی ہے نہیں. کسی بھی دکان میں چلے، ایک ہندو کی دکان میں آپ چلے جائیے، دیکھیے گا کیسے اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے گا. چاہے آپ خریدیں نہ خریدیں، لیکن اس کے بات کرنے کا انداز دیکھیے گا. ایک مسلمان کی دکان میں آپ چلے جائیں تو بات کرنے کا انداز دیکھیے گا. دونوں کے انداز میں آپ کو ڈفرینس اور فرق نظر آ جائے گا، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہندو کیا اخلاق والا ہے اور یہ مسلمان کیا بد اخلاق ہے. بتائیے، مسلمان کو با اخلاق ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا. اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق ایسی عظیم ترین چیز ہے کہ جب اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا نا، تو میزان جو ترازو ہے جس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، بڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا. یہ حسن اخلاق جو ہے، اچھے اخلاق جو ہے وزنی چیز ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ کا پلڑا نیکیوں والا وہ جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا، اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس لیے دو چیزوں کو ہمیشہ لازم پکڑے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے. ایک تو یہ کہ خاموش رہ کر کچھ دیر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرے، اور دوسرا جس کے ساتھ بھی ملے اور جس کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. بد اخلاقی کے ساتھ اور بد مزاجی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی پیش نہ آئے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے جانور ہو، تو بھی اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ اور بد مزاجی کے ساتھ پیش نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کو ہمارے لیے آسان فرما، اعمال صالحہ جو ہم کریں انہیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا